نوال ہو تیری شان اما نوال ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ دل فدا میری جان فدا میری روح ہی ہوگی رضا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیری رضا میری آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ گیسٹوں کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو اپنی کو ہوسٹ کا تعارف کروا دوں۔ یہ ہے ایک سوشل ورکر اور اب جو ہے ہمارے ساتھ یہ پروگرام کر رہی ہیں، اور ان کا تعارف راؤ ثنا صاحبہ۔ جی راؤ ثنا صاحبہ، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا جی، اور بڑھیں گے ہم اپنے گیسٹوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں ہیں صدف حسین صاحبہ، السلام علیکم۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شزہ حسین صاحبہ، السلام علیکم۔ جی شزہ، کیا سنا رہی ہیں آپ؟ جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہو، جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کے کرتے ہیں وہ پردہ
کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے یہ لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئے یہ لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا شیزہ صاحبہ، ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب۔ بڑھیں گے اپنے گیسٹ کی جانب، آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم صاحب ہیں ہمارے، اور ابھی بہت کم عمری میں جو ہے انہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے۔ ان کا نام ہے شایان شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ دوسری جانب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ، ہمارے بہت سے پروگرام میں ہوتے ہیں، علی افسر تنولی صاحب، صدر کراچی پیپلز آٹو رکشا اینڈ ٹیکسی ایسوسیشن کے نائب صدر ہیں۔ السلام علیکم۔ میں پہلے تو وعلیکم السلام۔ تعارف جو کرایا اس کے اندر تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، اچھا تھوڑی سی مسٹیک اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ آٹو رکشا ٹیکسی اونرز ایسوسیشن نائب صدر جو ہوں، ہزارہ ایکشن کمیٹی پاکستان کا۔ اچھا اس میں جو لکھا ہوا تھا میں نے بس وہ بول دیا، معذرت کے ساتھ بہت معذرت۔ اچھا حضرت آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ رمضان میں روزانہ کی بنیاد پر کیا مصروفیات ہیں؟ مصروفیات تو رمضان میں تو ایک ہی مصروفیات ہیں، اللہ اللہ کرے انسان، روزہ رکھے اور اللہ اللہ کرے، صبح اٹھتے ہیں صحیح، روزے کے اندر اپنا روزہ رکھا سحری کی، جی دن کو پھر تھوڑا سا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کیا، جی جی، اس کے بعد پھر نماز کے لیے گئے، پھر یا کہ بس تھوڑا سا کام وام تو رمضان میں ہوتا نہیں، بس اللہ اللہ کرنے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ پورے سال کے اندر پورے سال بہت زیادہ کما لیا ہوتا ہے، اب کمانا یا نہ کمانا، یہ کمائی تو یہ ہے اصل نا، وہ کمائی نہیں ہے، اصل کمائی تو یہ ہے۔ صحیح، اس کے اندر پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رات کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ عبادت کر سکیں، صحیح، باقی اللہ کی مرضی، انسان کوشش کرتا ہے، صلہ اللہ دیتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور آپ کو کچھ یاد ہے آپ نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا اور کیسا گیا تھا وہ آپ کا روزہ؟ ہمارا پہلا روزہ تو ہم لوگوں کا جو ایک روایت چلی آتی ہے شروع سے، ہم لوگوں کے مقصد یہ ایک خاص کر کے پی کے حوالے سے میں یہ بات کروں، باقی تو سب رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور جیسے جن کو ہوش ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بڑی سختی ہوتی ہے روزے کی، جو بس جیسے ہوش سنبھالا اس کے بعد پہلا روزہ تقریباً میرا خیال ہے 1971 میں رکھا تھا، 7 سال کی عمر تھی تقریباً۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے بھول کے کچھ کھا لیا، ایسا تو کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں ایسے نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ میں تو یہ میرا بائی پاس ہوا ہے، اس کے باوجود بھی روزے رکھتا ہوں، پورا بائی پاس ہوا یہ، اور اس کے باوجود بھی شوگر بھی ہے، روزے میں مکمل۔ ہمارے خاندان میں میری والدہ کی عمر تقریباً ابھی 90 سال ہے، اب وہ بھی روزے رکھتی ہے، اس ٹائم تک ابھی تک وہ بھی رکھ رہی ہے روزہ۔ تو روزہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا
ये तो एक नेमत है जी 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 और ये साल में पता नहीं अगले साल हमें नसीब होता ही या नहीं होता, इस हद तक तो आज आ गए, कल का पता नहीं है किसी को। तो रोज़ा रखना ये तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर तो बख्शिश ही बख्शिश है, बख्शिश ही बख्शिश। अल्लाह ताला एक दफ़ा आप अगर एक दफ़ा कुल पढ़ें तो उसका सवाब कितना मिलता है, आप 3 दफ़ा कुल पढ़ें तो रमज़ान में डबल सवाब यानी मिलता है। सही सही। तो ये अच्छा, रमज़ान में जो है आपका बिजनेस कौन देख रहे होते हैं आपके? असल में रमज़ान में मैं कोई काम ही नहीं करता। अच्छा, रमज़ान में सब मेरे कुछ बंद होता है, बेटे बाहर हैं मेरे, सही। और रमज़ान में जो है बस कुछ अफ्तार पार्टियां वगैरह भी होती हैं। जी 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 तो अभी मैं भी इंशाल्लाह ताला ये जो आने वाली जुमेरात को इंशाल्लाह अपने उधर अफ्तार पार्टी भी रखते जी हैं। जी तो हम लोगों को तो मकसद ये एक प्रोग्राम सिलसिला रमज़ान के अंदर खासकर कुछ राशन तकसीम होता है हम लोगों के यहाँ पे, माशाल्लाह, वो भी करते हैं। हम लोगों ने इस तरीके से मैयत बस वगैरह भी ली हुई है, जी 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 तो वो वेलफेयर के तौर पर वो भी काम होता है हम लोगों का। जी जी। और ख़ासकर रमज़ान के महीने में तो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे और हमें भी ज़िंदगी दे, क्योंकि पूरे साल तो काम करते ही करते हैं हम, अगर एक महीना छुट्टी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी जी, सही सही सही। नाज़रीन, जहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान, और बात हो रही थी अली अफसर तनोली साहब से। हम बढ़ेंगे अल्लामा साहब की जानिब, जो कि हमारा सवाल ये है अल्लामा साहब से कि ज़कात की अहमियत बताएं और कब फ़र्ज़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अली बैतिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको और तमाम नाज़रीन को रमज़ान मुबारक 2026 बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रमज़ान हम सब के लिए बख्शिश, निजात और रहमत का ज़रिया बनाए। आमीन। यकीनन रमज़ान मुबारक की बाबरकत सादतें चल रही हैं और इसके अंदर बाज़ लोग ज़कात को अदा करते हैं। सबसे पहली बात, ज़कात की अहमियत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़रामीन हमें मिलते हैं ज़कात के हवाले से, बहुत इसमें फ़जीलत बयान की गई। सबसे पहले मैं आता हूँ हम सबकी जो ग्लोरियस बुक है कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 82 मकाम पर नमाज के साथ ज़कात का जिक्र फरमाया कि वातुज़ ज़का, यानी ज़कात को अदा करो। सही। और ज़कात की अहमियत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में देता है उसका माल बढ़ता है, जबकि घटता नहीं। और ज़कात की अहमियत ये है कि आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास सोना और चांदी, और आगे मैं इसका निसाब बयान करूँगा, उतना मौजूद हो और वो अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत वाजिब कर देता है। और फिर एक बात इसकी अहमियत ये है कि आप देखें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा, तो आपने उनसे इरशाद फरमाया कि ए माज़, यमन की जो लोगों की जानिब जाओ और उनसे ज़कात कलेक्ट करो, जमा करो, और वो ज़कात का माल गुरबा को दो, मसाकीन को दो। और इसके साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात हुई तो उस वक्त भी ज़कात की अहमियत ये कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप खलीफा बने, तो उस वक्त लोग, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन हो चुकी थी, तो उस वक्त लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ज़कात से माल जाते हैं तो मैलान होता है इंसान का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ज़कात की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मैं उन सब से जिहाद करूंगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हत्ता कि वो एक रस्सी भी देते थे ज़कात के अंदर, और आज वो मना करेंगे तो मैं उनसे भी जिहाद करूंगा। तो ये ज़कात की अहमियत है। अच्छा, ज़कात किन लोगों पे फ़र्ज़ है? ज़कात हर आकिल बालिग मुसलमान और हर साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है, और ज़कात उस पर फ़र्ज़ है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना। अच्छा, बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है, अगर कोई बच्चा है छोटा, उसके पास इतना है, एक ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी किसी के नाम होती है, शरीयत ने जो हमें मुकल्लफ बनाया वो बालिग को बनाया, अहकामात जो उसके ऊपर सादिर होंगे वो बालिग के ऊपर होंगे, नाबालिग के ऊपर नहीं होंगे। इसीलिए कि जब नमाज फ़र्ज़ होती है तो वो बलागत की उम्र के अंदर होती है। सही। इसी तरीके से ज़कात का भी यही हुक्म आएगा, क्योंकि पिलर्स ऑफ इस्लाम में से 3 जो है ज़कात है। अच्छा, जिसके पास 7.5 तोला सोना हो और 52.5 तोला चांदी की मिकदार हो, और अगर या फिर नकद हो यानी कैश हो, जिसके पास ज़रूरत असलिया के अलावा, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, और ये ज़कात का निसाब है। सही। और ये बोला जाता है कि इत्तिकाफ़ के लिए जो लेडीज़ ख्वाहिशमंद होती हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि आप दिन भर के अपने काम कर सकते हो अगर आप अकेले हो घर में, तो क्या ये सही है? जी, उसमें यह है कि पर्दे का खास एहतमाम है। एतिकाफ का मकसद और पर्पस जो अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके अंदर तकवा हासिल करना है। अगर हम दीगर काम काज में लग जाएंगे तो वो तकवे की लज्जत खत्म हो जाएगी, वो खुशू और खुजू खत्म हो जाएगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा इबादत की तरफ से। अगर कोई लेडीज ऐसी है कि जिसमें कोई घर का काम करने वाला कोई भी घर में मौजूद नहीं है, अगर थोड़ा सा काम काज करके आप अपनी दोबारा इबादत के अंदर मशगूल होती है तो इसकी यकीनन शरीयत इजाज़त देती है। अच्छा, अल्लामा साहब ये बताइए कि
جیسے کہ ہم سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, تو ایسے اور کون کون ہیں ہم جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ایگزیکٹلی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف سید انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے, لیکن جو زکوٰۃ ہے نا وہ ہم ان لوگوں کو نہیں دے سکتے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی ہاشم, آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم, حضرت علی کی اولاد کو نہیں دے سکتے. اوان, جی ایسا ہی ہے بالکل. اور اس کے علاوہ آل ابو جعفر, اچھا ان میں کون کون ہیں؟ اوان, علوی اور مطلب جی میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو. آل جعفر کو نہیں دے سکتے, آل عقیل کو نہیں دے سکتے, آل حارث کو نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا جیسے آپ نے نام لیا حضرت عقیل کی اولاد کو نہیں دے سکتے, حضرت جعفر کی اولاد کو نہیں دے سکتے, تو وہ آج کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ دیکھیں ان کا ہمیں سب سے پہلے بات یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنے نصاب کے اپنے نسب کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ میں سید ہوں, تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ اس کا شجرہ نسب ہم کھنگالیں یا پھر ہم اس کی جستجو یا ٹو میں جائیں, کیونکہ اسلام بھی ہمیں منع کرتا ہے کہ کسی کی ٹو میں نہ رہو. اگر کوئی شخص کہتا ہے خود ہم اس سے پوچھ لیں یا کسی سے معلوم کر لیں, اگر وہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جعفر کی اولاد میں سے, حضرت حارث کی اولاد میں سے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد سے ہے, تو ہم انہیں زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے. صحیح 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 صحیح, بہت خوب. اسی کے ساتھ ٹائم ہو گیا ایک بریک کا, جائیں گے ایک بریک پر, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے بزم رمضان. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان, اور ہم بڑھیں گے علی افسر تنولی صاحب کی جانب, اور ثنا ان سے کچھ سوال کرنے والی تھیں. جی ثنا. جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جتنی بھی غریب فیملیز ہوتی ہیں, جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہو, تو کیا اور بھی ایسے ہیں جن کی آپ مدد کرتے ہو؟ اور بہت سارے لوگ جیسے ہمارے نیبر میں ہوتے ہیں, دور پرے کے لوگ جو ہوتے ہیں, آپ ان میں سے کتنے لوگوں کی اس رمضان میں جو ہے مدد کرتے ہیں؟ اصل میں ہمیں 1984 سے جو ہے نا یہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے ہم پہلے ہم راشن وغیرہ دیتے تھے. جی. تو اس ٹائم پر تو سستا ٹائم تھا, اس ٹائم پہ اگر ہم لوگ 500 روپے کا بھی کسی کو دیتے تھے تو اس کا پورا مہینہ راشن چل جاتا تھا. صحیح. اب جو ہے اگر ہم 10,000 کا بھی راشن دیتے ہیں تو پورا مہینہ کسی کے غریب کا نہیں چل سکتا. صحیح. اب ظاہر ہے کہ وقت و حالات کے ساتھ انسان بھی تبدیل ہوتا ہے, تو ہم تقریباً پہلے 500 آدمی کو راشن دیتے تھے, اب تھوڑا سا کم کیا ہے. ظاہر ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں, تو 250 آدمی تک تقریباً ہم لوگ ہر مہینے ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ راشن تقسیم کرتے ہیں. اچھا دینے سے تو بڑھتا ہی ہے. اچھا اصل بات یہ ہے کہ راشن تو اپنی جگہ رہ گیا, سب سے بڑی چیز یہ کہ زکوٰۃ جو ہے ضرورت مند کو پہنچے, وہ ہے بات. ہمارے یہاں پر مجبوری یہ ہے کہ ضرورت مند تک پہنچتے پہنچتے 100 میں سے میرا خیال ہے 10 کو ملے گی, اور تقریباً 95% کو جو ہے اصل حقدار کو نہیں مل سکتی, اور وہ مانگتے بھی نہیں, مانگتے بھی نہیں ہیں. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ راشن جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے اب اصل میں ہم نے اپنے علاقے کے اندر جو ہمارے پڑوس کے اندر ہے, ہم لوگ ان کا کچھ مخصوص لوگوں کے نام لکھے ہوئے جو سفید پوش قسم کے ہیں. اب ہم نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ ان کے گھر پہ رات کے ٹائم پہ کچھ ہمارے 2-4 ساتھی ہمارے ساتھ ہیں. ہماری محلے کی کمیٹی بھی ایک ہے, ویلفیئر بھی ہے ہماری اورنگی ٹاؤن میں پورے ویسٹ میں کرتے ہیں. لیکن خاص کر ظاہر زکوٰۃ پہلے اپنے پڑوس میں جس کا حق ہے اس کو دینی چاہیے, پھر اس کے بعد اور قریب کا کوئی ہے یا اور قریب کا, پھر یا اور دور کا تھوڑا تھوڑا, پھر اس طریقے سے جو ہے نا زکوٰۃ دینی چاہیے. اصل مقصد یہ ہے کہنے کا کہ زکوٰۃ حقدار تک پہنچے, اور حقدار تک اس صورت میں پہنچیں گے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ ہاں یہ شخص مستحق ہے. تو اب تو وہ آپ والی بات ہے کہ راشن جمع کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں لوگ, وہ اصل حقداروں کا حق مار رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب, یہی سوال کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ راشن لے کر بیچ دیا یا کچھ کیسے کر دیا. اچھا لوگ دیکھتے نہیں کہ ہماری زکوٰۃ جا کن کے پاس رہی ہے, بس اس کو اٹھا کے دے دی, اس کو زکوٰۃ ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے لیے جب آپ اپنا مال دے رہے ہو, اپنے مال صفائی, اپنا مال صاف کرنے کے لیے ادا کر رہے ہو, تو آپ کو ضروری ہے, شوڈ بی ویری کلیئر کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صاحب استطاعت ہے یا نہیں. تو جب تک یہ بات کلیئر نہ ہو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایون کہ اگر آپ کی نیت بھی ہو زکوٰۃ دینے کی اور مال بھی نہیں, آپ کو جو مصارف زکوٰۃ قرآن پاک نے جو 8 بیان کیے ہیں کہ فقیر ہو, مسکین ہو, غارب ہو, اور اس کے علاوہ رقاب ہو, مؤلفۃ القلوب ہو, یعنی جو مصارف زکوٰۃ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں
उनमें से ही आपको उनको देना है। अगर इसके अलावा नहीं है तो फिर आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, इवन कि आपकी इंटेंशन ज़कात देने की ही क्यों ना हो। सही सही सही। नाज़रीन बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ सनाखा, बहुत कम हमें टाइम देती हैं ये, सदफ हुसैन साहिबा। जी सदफ, क्या सुना रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और आपके घर वालों को भी बहुत मुबारक, फरीद भाई को भी बहुत बहुत मुबारक। सबको मुबारक। और मेट्रो वन की शुक्रगुजार हूँ, और शाहरुख भाई की भी कि हर साल की तरह इस साल भी मधु किया है। दुरुद पाक से आगाज़ सब मिलके पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम। आओ कि करें लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। और साथ में हो पंजतन पाक की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा। हम क्यों न करें अपने मददगार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने मददगार की बातें, सरकार की बातें। हसनैन की हो अकबर व असगर की हो बातें, ज़हरा अली की। हसनैन की हो असगर व अकबर की हो बातें, ज़हरा अली की। हर रंग में है सीरत व किरदार की बातें, सरकार की बातें। और साथ में हो पंजतन पाक की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। है बर में जो एक हाथ से दरवाजा खड़ा, सब देखे नजारा। है बर में जो एक हाथ से दरवाजा खड़ा, सब देखे नजारा। हम क्यों न करें ऐसे मददगार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें ऐसे मददगार की बातें, सरकार की बातें। करबल में अली पाक का अक्कास को देखो, अब्बास को देखो। करबल में अली पाक का अक्कास को देखो, अब्बास को देखो। मौला अब्बास को देखो, गाज़ी अब्बास को देखो। आओ करे ज़हरा के अलमदार की बातें, सरकार की बातें। आओ करे ज़हरा के अलमदार की बातें, सरकार की बातें। आओ करे ज़हरा के अलमदार की बातें, सरकार की बातें। और साथ में हो पंजतन पाक की बातें, सरकार की बातें। अल्लाह, क्या कहने, क्या खूबसूरत कलाम के। आओ करें अलमदार की बातें। वाह 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 वाह, क्या कहने के दिल चाह रहा था कि बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। इसी के साथ मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि एक कलाम शिज़ा भी पढ़ दें साथ साथ।
مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعت پڑھی آپ نے آپ کو کتنی عمر میں شوق ہوا تھا نعت پڑھنے کا اور کس نے پرمیشن دیا آپ کو کہ ہاں آپ نعت پڑھو یا آگے جاؤ اس میں ماشاء اللہ پہلے جیسے میلادیں ہوتی ہیں ان میں جاتی ہوں گی آپ پڑھنے جی اچھا ویسے میلاد نہیں کہا جاتا محفل نعت کہا جاتا ہے میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش تو بہت ساری لیڈیز کو یہ پتہ نہیں ہے اور لیڈیز میں یہ عام ہو چکا ہے کہ لیڈیز جو ہے اس کو میلاد کہہ رہی ہوتی ہے میلاد جیسے کہ اردو میں ہم پیدائش کہہ رہے ہیں انگلش میں ہم برتھ کہتے ہیں اسی طرح سے عربی میں جو ہے میلاد کہا جاتا ہے پیدائش کو میلاد کہا جاتا ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم میلاد میں جاتے ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں ہم پیدائش میں جاتے ہیں اگر آپ کہہ رہی ہیں ہم میلاد پڑھتے ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں ہم پیدائش پڑھتے ہیں اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم میلاد کرتے ہیں تو آپ پیدائش کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم سیٹ کریں گے تو پھر ہم آگے والے بھی سیٹ ہوں گے جی بالکل بڑھیں گے تنولی صاحب کی جانب اور تنولی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں رمضان ایک مسلمان کے لیے زندگی میں کیا تبدیلیاں لاتا ہے رمضان تو تبدیلیاں ظاہر ہے کہ میں نے پہلے ہی یہ بات آپ سے کہہ دی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جیسے میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں اپنے بارے میں کہ پورے کام چھوڑ دیتا ہوں جی تو اس سے بڑی تبدیلی کیا ہے کہ ہر مسلمان اگر یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس مہینے کے اندر خاص کر دیکھیں عبادت تو کرتے ہیں ہم اللہ کی جی 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 لیکن رمضان کے مہینے میں جتنی بھی عبادت کریں گے ہم اس کا دگنا ہمیں ثواب ملتا جائے گا جتنا بھی عبادت کریں گے دگنا ثواب ملتا ہے اور جب ثواب ہے دیکھیں نا ہم مسلمان ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی جی تو جب مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ضرور ہمیں ملے اور پھر رمضان کا مہینہ ملے اس کے ساتھ خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ میں ہم تو پھر یہ ہے اصل بات اور یہ رمضان کا مہینہ تو ہے یہ عبادتوں کا مہینہ اس میں جتنی نیکی ہم کما سکتے ہیں میرا خیال ہے مفتی صاحب بیٹھے میں اس بارے میں میرے سے زیادہ بہتر یہ بتا سکیں گے لیکن رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر تو جتنی نیکی کما سکتا ہے انسان کمائے یہی ایک مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جتنا بھی ہو سکے میں عبادت کروں اچھا علامہ صاحب یہی سوال آپ سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم
میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روزے کا مہینہ، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید نے جو روزے کا پرپس بیان کیا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی کا حاصل کرو. اچھا تقوی کیا ہے؟ تقوی مینس دا کانشیسنیس آف اللہ تبارک و تعالی، یعنی کہ جب ہم تقوی وہ چیزیں کہ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوف کا نام تقوی ہے. اگر میں آگے بات بڑھاؤں کہ رمضان کی امپورٹنس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان ہے کیا تو وہ تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان رہے. اچھا جب رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا جو ہمارا دشمن ہے شیطان، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، یعنی دا گراؤنڈ از اوپن، کہ اب ہمارے پاس کھلا میدان ہے، عبادتیں کرتے جائیں اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناتے جائیں. ادھر میں ایک بات یہ ادھر میسج دینا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہمارے یہاں رمضان المبارک کو ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی جتنے جنرل اسٹور ہیں وہاں پر راشن لگا رہا ہوگا، گھر والے راشن کی لسٹ تیار کر رہے ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رمضان ایسا تو نہیں ہے نا، یقیناً خیر و برکت کا معاملہ آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اب ہمارے نوجوان ینگسٹر کا حال کیا ہے؟ اب یہ مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ راتوں کو ہوٹلز پہ گیدرنگز کہاں پر لگانی ہے، لیٹ نائٹ معاذ اللہ چیٹنگ کس کے ساتھ کرنی ہے، یا دیگر خرافات کے اندر مبتلا ہونا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو رہنے کا نام روزہ تھا نہیں. نو اٹ از روزہ بیسیکلی اٹ از ناٹ جسٹ اسٹرائیونگ، اٹ از اباؤٹ ڈسپلن. روزہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، خالی بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اگر بھوکا رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسے بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس صبح وہ سحری کی اور اس کے بعد وہ سو گئے، افطار میں اٹھیں گے آرام سے، بس وہ کھایا پیا اور بس یہ روزہ. دیکھیں یہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ جو مقصد ہے روزے کا وہ فوت ہو جائے گا. کیونکہ رمضان روزہ جو ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے نا، اگر آپ سو کر روزہ گزار دیں گے تو آپ نے روزہ نہیں، ایک طریقے سے یہ تو فاقہ ہو گیا آپ کا. تو روزہ وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کروائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور یہ فیل کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو یہ فرض کیا ہے، اب میں اس کے اندر عبادت کروں. اور آج تو ہمارے یہاں معاشرے کا حال یہ ہے کہ نوجوان ہو یا پھر بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اسپیشلی کراچی کا ماحول، سحری کے بعد سوتے ہیں اور وہ ظہر کے بعد اٹھیں گے. نماز بیچ میں فجر کی معاذ اللہ لوگ قضا کر دیتے ہیں، ظہر کی. اگر آپ نے تو پھر ظہر میں اٹھا دیا، ورنہ لوگ عصر کے بعد اٹھ رہے ہوتے ہیں. بس تو پھر یہی معاملہ ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ ان کی امپورٹنس کو سمجھے. اگر ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا شاہ رخ بھائی، اس کے ساتھ ایک الارم بھی بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرمائے، جبریل امی آتے ہیں، جبریل امی دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ فرمائے. دعا کرنے والے جبریل امی ہیں، آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں. یعنی ہمیں یہ الارم سمجھنا چاہیے کہ رمضان اٹ از ناٹ اونلی فضیلت منتھ، یہ فضیلت کا منتھ تو ہے، لیکن اگر اپنی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے تو اٹ از ویری ڈینجر فار یو. تو یہ اب ہم سب کو کنسیڈر کرنا ہے کہ رمضان کو اپنے آپ کو کس طریقے سے بخشش و نجات کا ذریعہ کا حقدار بنائے اپنے آپ کو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب لوگ اس میں بد پرہیزیاں بہت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل مطلب بیماریاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ چاہیے ان کو کہ اپنا رمضان سے پہلے یا اب بھی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائیں، لپڈ پروفائل وغیرہ کروا لیں، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کو کوئی کولیسٹرول وغیرہ تو نہیں ہو رہا. ابھی اس میں سموسے پکوڑے اور اس طریقے سے کھائیں گے، اللہ نہ کرے کچھ بستر پہ پڑ جائیں. دیکھیں شاہ رخ بھائی، ہمارا اسلام ایسا دین ہے کہ آج جو 1400 سال بعد سائنس ریسرچ کر رہی ہے نا، وہ 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں. فرمایا کہ روزہ رکھو تم شفا یاب ہو جاؤ گے. روزے کی جہاں پر ہمیں روحانی فوائد حاصل ملتے ہیں وہاں طبی فوائد بھی ملتے ہیں. آپ کروائیں، یہ آپ نے بہت اچھا آج ایڈوائز دی. میں توسط سے چاہوں گا کہ آپ کی طرف مجھے لوگ ٹیسٹ کروائیں، پتہ چل جائے کہ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے گھٹا ہوا ہے کیا معاملہ ہے. اور اس کے بعد جب رمضان میں آپ 30 روزے رکھ لیں اور اس کے بعد عید کے بعد جب ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کی ہیلتھ پہ جو امپیکٹ خالی روزہ کرتے ہیں. علامہ صاحب اس طرح سے نہیں رکھ رہے نا جس طرح سے حکم ہے. روزے تو پھر وہ وہی سو کے گزار رہے ہیں نا، تو پھر تو کچھ اور ہی. یہ پھر روزہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو کہا نا دیٹ از کالڈ کہ فاقہ. آپ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فیل کروانا ہے کہ آپ روزے میں ہیں. اگر آپ روزے کے اندر ہیں، آپ غالم گلوچ کریں. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں کو روکتی ہے. میرا اور آپ کا بلیو ہے کہ روزہ غلط کاموں سے روکتا ہے. بالکل ہے، ہم سب کا یقین ہے. میں مثال کے طور پہ شاہ رخ بھائی ابھی آپ کو ایک نائف دوں اور ایک ایپل دوں. میں بولوں کہ شاہ رخ بھائی اس چھری سے ایپل کو کاٹیں اور وہ چھری سیب کو نہ کاٹے، تو آپ مجھے بولیں گے شایان بھائی آپ نے چھری نہیں دی ہے مجھے، کیونکہ چھری کا کام ہے کاٹنا سیب کو.
اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور غیبت سے، برائی سے، غالم گلوچ سے دور نہیں ہو رہے تو ہم صرف بھوکے ہیں، یہ روزہ نہیں ہے. کیونکہ روزے کا کام تو روحانی فضیلت یہی حاصل ہوتی ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جاتے ہو. روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے بچ نہیں پا رہے، سجدے کر کر بھی گناہوں سے بچ نہیں پا رہے، تو یہ صرف آپ پیشانیاں رگڑ رہے ہو اور صرف بھوکے رہ رہے ہو، آپ عبادت بجا نہیں لا رہے اور اس کا مقصد فوت ہو رہا ہے. صحیح 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 بہت خوب. جاتے جاتے جو ہے ہم تانولی صاحب سے ایک میسیج لیں گے. بہت اچھا لگا کہ آپ پروگرام میں آتے ہیں ہمارے، اور آتے رہیے گا، ابھی 30 دن باقی ہیں. تو کوئی میسیج اگر آپ عوام کو دینا چاہیں. میسیج مفتی صاحب نے سب کچھ کہہ دیا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، جی جی یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھا ہے. جی جی اور آپ نے جیسے ایک سوال کیا تھا کہ کسٹرول وغیرہ چیک کرا لیں میڈیکل وغیرہ کے حوالے سے، تو اصل میں روزہ خود ہی ایک جو ہے نا یہ میڈیکل ہے میرے حساب سے. باقی ہو سکتا ہے میڈیکل سے مراد روزہ جو ہے بدن کی زکوٰۃ ہے. صحیح. واہ کیا اور جو بدن کی زکوٰۃ ہے نا، تو جب بدن کی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود شفا دے گا آپ کو. میرا یہی میسیج ہے. اور میں زیادہ کیا کہوں. جاتے جاتے شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا، جنہوں نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی تھی، اور آج ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے اس منصب پہ بیٹھے ہوئے، انہی کے بدولت ہم یہاں بیٹھے ہوئے. اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں کیجیے گا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا، ان کو ایصال ثواب کیجیے گا، جتنا ہو سکے ان کو ایصال ثواب کیجیے گا. اور پھر ہم آئیں گے اپنے اسپانسرز کی جانب. بہت بہت شکریہ حرم بیوٹی پروڈکٹ، بہت بہت شکریہ ڈیلکس ٹی. اور بڑھیں گے ہم صدف حسین صاحبہ کی جانب. جاتے جاتے ایک کلام. دریا پہ جو پہنچا صد اللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج کو غازی پکارا. تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، اب دیکھو کہ دریا ہے تمہارا کہ ہمارا. لو چھین لو یہ ہم ہے، قبضہ ہے ہمارا. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. بولو عباس علمدار، علمدار، علمدار. عباس علمدار، علمدار، علمدار. میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں. عباس میرا نام، علمدار وفا ہوں. یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے، دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے. رتبہ ہے علمدار، علم ساتھ ہے میرے. لہرا کے بھریرا، لہرا کے بھریرا بھی یہ کرتا ہے اشارہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا، ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ. یہ فوج جفاکار، یہ ظالم کا ٹھکانہ. ایک نیزے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. خط بھی